شیطان کو اس بارے میں ظاہر بات ہے پہلے دن سے جان پہچان تھی، اس کو اندازہ تھا اس بات کا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت آدم اور حوا کو پیدا کیا تو شیطان ظاہر بات ہے بڑا ناراض تھا. اس کی انا کے اوپر بڑی سخت قسم کی چوٹ لگی تھی. اس کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے اور اب اس مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالی ایک مرکزی مقام اور ایک مرکزی کردار دینے جا رہے ہیں. شیطان کی انا اس میں حائل ہوئی اور اس نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف سازش کی جائے. بات معلوم ہے، قرآن میں یہ قصہ بیان ہوا ہے، ہم سنتے سناتے ہیں کہ وہ حضرت آدم کے پاس گیا اور کوشش کی کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھلا پھسلا کر راہ حق سے ہٹا کر کچھ ایسا کام، کوئی ایسی نافرمانی کروائی جائے جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی ان سے اس انداز میں ناراض ہو جیسے مجھ سے ناراض ہو گئے. اور جو معاملہ میرے ساتھ کیا کہ مجھے دور کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا، اس قسم کا کچھ معاملہ انسان کے ساتھ بھی ہو جائے، حضرت آدم کے ساتھ بھی ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے دور ہو جائے. اب شیطان یہ کوشش کر رہا ہے اور یہ سازش کر رہا ہے. اب آپ شیطان کو ذرا مد نظر رکھیں کہ آج تک اور قیامت تک انسان کا دشمن، اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کے پاس جو شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، اس کے پاس جو وسائل ہیں، اس کے پاس جو اطلاعات ہیں اور اس کے پاس جو اپنی چالاکیاں ہیں، یہ شیطان کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے مد نظر رکھیں. شیطان کے پاس کئی طرح کے طریقے تھے حضرت آدم پر حملہ کرنے کے، مگر شیطان نے اپنے سب سے خطرناک ہتھیار کو نکالا، کیونکہ پہلا حملہ تھا نا، اور اس پہلے حملے سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس انداز میں گھائل کرنا چاہتا تھا، نقصان پہنچانا چاہتا تھا کہ بس اس ایک حملے سے ہی ان کا کام تمام ہو جائے، وہ اللہ کے نافرمان ہو جائیں اور اللہ سے دور ہو جائیں. اس کے لیے شیطان نے اپنا سب سے کاری، سب سے مضبوط اور سب سے خطرناک ہتھیار نکالا. اور وہ ہتھیار کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پیش ہو گیا اور جا کر بڑا پیارا بن کر، ان کا بڑا ہمدرد بن کر، ان کا ہم نوا بن کر ان کے سامنے جو بات کی وہ آیت کریمہ میں نے سورہ طٰہٰ میں سے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. حضرت آدم کے پاس گیا اور پھر ان کو وسوسہ ڈالنے لگا. اور وسوسہ ڈالا کیا؟ کہنے لگا کہ کیا میں آپ کو دائمی زندگی، ہمیشہ زندہ رہنے والے درخت کے پھل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی یہاں بھی غور فرمائیے، ابھی حضرت آدم کو زندگی ملی ہے، انہوں نے کسی کو مرتے نہیں دیکھا. اگر ہماری زندگیوں میں آج کوئی آ کے کہے نا کہ جی آپ کی زندگی بڑھانے کا نسخہ ہمارے پاس ہے، تو ظاہر بات ہے انسان کے اندر ایک جبلی فطرت ہے کہ مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. تو انسان کہے گا ٹھیک ہے جی یہ ٹانک مجھے دے دیں، یہ دوا مجھے دے دیں، یہ علاج مجھے تجویز کر دیں، چند دن اور جی لیں گے. حضرت آدم علیہ السلام جو ابھی پہلے انسان کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کی، آپ نے کسی انسان کی موت کو نہیں دیکھا، مگر اس کے باوجود ہمیشہ جینے کی خواہش انسان کے اندر فطری طور پر موجود تھی. تو حضرت آدم کے پاس جا کر شیطان نے یہ کاری وار کیا، کہنے لگا دائمی زندگی کے نسخے کے طور پر آپ کو ایک پھل کے بارے میں خبر نہ دوں، ایک درخت کے بارے میں، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور ہمیشہ رہنے والی بڑی مضبوط، کبھی نہ پرانی ہونے والی بادشاہت اور تمکنت، ایک ایسی پاور جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور غور فرمائیے شیطان آج تک اسی ہتھ کنڈے کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت پر بار بار حملہ کرتا ہے، بار بار، کہ کوئی مرنا نہیں چاہتا اور اس زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی آسائشوں کے حصول کے لیے شیطان کے ہتھ کنڈے میں آ کر انسان وہ کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنا رب کا نافرمان بنتا ہے. اور پھر وہ طاقت اور تمکنت اور پاور اور حکمرانی کے حصول کے لیے جس کا لالچ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے دیا، بہکاوا شیطان کے سامنے حضرت آدم کے سامنے شیطان نے رکھا، آج بھی وہی سلسلہ شیطان چلا رہا ہے حضرت آدم کی اولاد کو بہکانے کے لیے، راہ حق سے ہٹانے کے لیے.
نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے وہ پھل کھا لیا، بہکاوے میں آ گئے۔ جس نقطے کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اگلی آیت کریمہ پہ بیان ہوا، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ ادھر پھل کھایا اور ادھر نتیجہ یہ نکلا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے فوراً ہی گرفت آ گئی، فوراً ہی پکڑ آ گئی، اور پکڑ اس صورت میں آئی کہ ان کی لباس ختم ہو گیا، اتر گیا، غائب ہو گیا، اور شرمگاہیں نمایاں ہو گئی، واضح ہو گئی۔ اب جو ہی یہ معاملہ ہوا تو فوراً انہوں نے شرم و حیا سے کیا کرنا شروع کر دیا؟ جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کی۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یعنی شیطان نے سب سے جو کاری ضرب لگائی وہ یہ کہ انسان کو اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو بے حیا کر دے۔ سب سے خطرناک ہتھیار، سب سے خطرناک ہتھیار جو شیطان کے ترکشت میں ایک تیر کے طور پر موجود ہے، جس سے وہ انسان کو گھائل کرنا چاہتا ہے، انسان کو ختم کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انسان کو بے حیا بنانا چاہتا ہے۔ با حیا انسان کو بے حیا بنانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار اور دین اسلام جو دراصل پچھلے اللہ کے دینوں کا تسلسل ہے، اس کا مزاج حیا ہے۔ شیطان کو یہ بات پوری طرح معلوم تھی، اس لیے اس نے اس مزاج پر اٹیک کرنے کی کوشش کی کہ جو ہی یہ نافرمانی کا کام کریں گے یہ بے حیا ہو جائیں گے۔ اور بے حیا شخص شیطان کو معلوم تھا کہ اللہ کا مقرب اور اللہ کا برگزیدہ اور پیارا بندہ نہیں ہو سکتا۔